ریویو آف ریلیجنس کلمۃ الفصل، اور یہ کتاب مرزا بشیر احمد کی کتاب ہے جو مرزا قادیانی کا بیٹا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 158 پر 158 پر یہ لکھا ہے، 157 پر ایک سوال اٹھایا گیا۔ پانچواں اعتراض، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا صاحب بھی ایسے نبی ہیں کہ ان کا ماننا ضروری ہے، تو پھر مرزا صاحب کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی سوال یہ کیا گیا کہ اگر آپ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں تو مرزا قادیانی کے نام کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ تو مرزا بشیر اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتا ہے، معترض کا یہ خیال ہے کہ کلمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس غرض سے رکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، تبھی تو یہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہے تو اس کا کلمہ بناؤ۔ نادان اتنا نہیں سوچتا کہ محمد رسول اللہ کا نام کلمہ میں تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود اندر آ جاتے ہیں، ہر ایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے، ہاں حضرت مسیح موعود کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے، یعنی کلمہ طیبہ میں فرق پیدا ہو گیا مرزا قادیانی کے آنے سے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے نبوت سے کلمہ طیبہ میں فرق پیدا ہو گیا، آپ سن رہے ہیں یہ بات، اور وہ یہ کہ مسیح موعود کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے، مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں نعوذ باللہ ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے مفہوم میں محمد رسول اللہ کے معنی میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی، لہذا مسیح موعود کے آنے سے نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ باطل نہیں ہوتا بلکہ اور بھی زیادہ شان سے چمکنے لگتا ہے۔ غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ مسیح موعود کی آمد نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کر دی ہے اور بس۔ ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ قادیانی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو ان کے نزدیک محمد رسول اللہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے، یعنی جہاں وہ کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو لیتے ہیں، وہاں وہ اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی لیتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے کہ علاوہ اس کے اگر ہم بفرض محال کے بعد مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو تب بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوتا اور ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے، سارا وجودی وجودہ نیز من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رأى، اور یہ اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، یعنی قادیانیوں کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ بھی ہے نعوذ باللہ اور خاتم النبیین بھی ہے۔ اور آگے لکھا ہے، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے، پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دنیا میں دوبارہ تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں، ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ کس قدر جرت کی بات ہے۔ قادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، مرزا قادیانی کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق مرزا قادیانی کی صورت میں محمد رسول اللہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائے، اس نے محمد ثانی ہونے کا دعویٰ کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ دنیا میں محمد ثانی ہے۔ میں قادیانیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، بجائے اس کے کہ ان جملوں کی کوئی تعویل کریں، خدا اپنی آنکھوں کو کھولیں اور پڑھیے کہ یہ کیسا سری کفر ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے بیٹوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔